جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ جن کا کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اسے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ موسلی، سفید موسلی، سیاہ کلونجی، سونٹھ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے۔ یہ اعصابی دردوں کے لیے مفید ہے۔ 2 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روغن خسخاس 2 حصے اور روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی 1 چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کشمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر برس یا فلوہری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں۔ لو لگنے والے مریض کو فائدہ ہوگا۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پئیں۔ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے ہوئے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو ابالہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں۔ داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ سرکہ اور ارگ گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں۔ بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈال لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں۔ اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ ریڑھ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گٹھیا اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجیے۔ گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ اگر بخار تیز ہو تو ہاتھ، پیر، 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔
ہاتھ وغیرہ جل جائیں تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاشے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گریسلین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجیے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نیلا ہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گلیسرین استعمال کریں، آہستہ آہستہ نیلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجیے کہ معدہ میں کچھ خرابی ہے۔ ناریل کی بد ہضمی ہو تو چاول یا شکر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے نمک، بنفشہ یا سوڈا استعمال کریں۔ میوہ جات کھانے سے بد ہضمی ہو تو دھنیا یا لیموں استعمال کریں۔ لال مرچ کی بد ہضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کریں۔ مٹر کی بد ہضمی ہو تو نمکین کوسے پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے بد ہضمی ہو تو گھی یا سرکہ استعمال کریں۔ چنے کی دال کی بد ہضمی اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ مولی کی بد ہضمی مولی کے پتے یا نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی بد ہضمی شاش سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کی بد ہضمی سے نجات پانے کے لیے اجوائن استعمال کریں۔ مچھلی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے آم کا رس، اجوائن یا شہد استعمال کریں۔ کیلے کھانے سے بد ہضمی ہو تو نمک، سونٹھ یا شہد استعمال کریں۔ کھمبی کی بد ہضمی چھاچھ پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیر کی بد ہضمی مونگ کی دال سے دور ہو جاتی ہے۔ شہتوت کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے سکنجبین استعمال کریں۔ فالسا کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے گلقند استعمال کریں۔ کدو کی بد ہضمی گرم مسالہ یا سونٹھ سے دور ہو جاتی ہے۔ لوبیا کی بد ہضمی سونف، نمک یا زیرے سے دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کی بد ہضمی سے نجات پانے کے لیے شہد یا چینی یا نمک استعمال کریں۔ گوشت کی بد ہضمی گڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ گھی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے لیموں استعمال کریں۔ گیہوں کھانے سے بد ہضمی ہو تو سرکہ یا سوڈا استعمال کریں۔ گنا کھا کے بد ہضمی ہو تو اجوائن کا عرق اور ادرک استعمال کریں۔ گوبھی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے ادرک اور گرم مسالہ استعمال کریں۔ تیزابیت اور پیٹ کے جلن میں مرچ مسالہ اور میٹھی اشیاء سخت مضر ہے۔ بچوں کو مٹھائی کے بجائے پھل کھلائے جائیں تو وہ تندرست رہتے ہیں۔ صبح اٹھ کر رفع حاجت کی عادت سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو باغوں میں ٹہلنا، پیٹ کے نیچے سونا نقصان دہ ہے۔ دودھ دل و دماغ اور قوت بداخ کو طاقت دیتا ہے۔ لیموں کا رس قے بد ہضمی، دستوں اور خشکی میں مفید ہے۔ کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مضر ہے۔ ملاب کے بعد ٹھنڈا پانی پینا اور روزانہ ملاب کرنا دل و دماغ کو کمزور اور رعشیں پیدا کرتا ہے۔ دو کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ 2 ابلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ مرغن اور شکیل غذائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ گرم کھانا معدہ اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیتل اور تانبے کے برتن میں اگر کلی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نزلہ کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے زیادہ 16 گنا زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔
आई हुई छींक रोक लेने से बीमारी पैदा होती है। बार बार सर में कंघी करने से दर्द सर और नज़ले को फ़ायदा होता है। खाने के दौरान हंसी खुशी की बातें करने से खाना जल्द हजम होता है। रोज़ाना नहाना और नहाने से पहले जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करना सेहत की कुंजी है। अगर तंदुरुस्त, खुशहाल और अक्लमंद बनना चाहते हो तो रात को जल्द सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। बैतुल खुला में ज़्यादा देर तक बैठने से दिमागी अमराज लाहक हो जाते हैं। बुग़्ज़, हसद और रंजो गम जिस्म को गुला देते हैं। मुर्गी के साथ मूली, चावल के साथ सिरका, मूली के साथ दही और मछली के साथ दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों को, मैदे को और दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। सेहत का दारोमदार मैदे की दुरुस्तगी पर और मैदे की दुरुस्तगी का दारोमदार कम खाने पर है। अहम और गहरी सोच की हालत में खाना खाने से बदहज़मी पैदा होती है।